السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزی ناظرین و ناظرات، بحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ تھرسڈے تفسیر کے ایک اور ایپیسوڈ میں شامل مطالعہ ہیں۔ سورہ جمعہ قرآن کریم کی 62ویں نمبر کی سورہ آج انشاءاللہ العزیز ہمارے مطالعے میں رہے گی۔ مشہور سورہ ہے قرآن کی، اور اس سے پہلے بھی ناظرین و ناظرات نے اس سورہ کو پڑھا ہوگا، اس کے مضامین جاننے کی کوشش کی ہوگی، اور اسی طرح سے خصوصیت کے ساتھ میں رکوع نمبر 2 جو احکامات جمعہ پر مبنی ہے، مشتمل ہے، وہ بھی ہماری نظروں سے اس سے پہلے گزرا ہوگا۔ مولانا سورہ جمعہ ناظرین رسماً ہی صحیح، لیکن یہ تعارف کبھی ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت میرے ساتھی مولانا عبدالستار ندوی صاحب موجود ہیں، اور آپ کی موجودگی ہمارے لیے باعث استعانت ہوتی ہے، کیونکہ ایک عالم کی موجودگی جو ہے بہرحال اس مطالعے کے درجے کو بفضل تعالی بلند کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہی ہے جو توفیق بخشتا ہے، اور اللہ تعالی ہی ہے جو زبان سے حق کہنے کی توفیق ہمیں عنایت کرتا ہے۔ ہم اس کا نام لے کر کے اس مطالعے کی شروعات کرتے ہیں۔ مولانا پہلی 5 آیات تک انشاءاللہ ہم اس مطالعے کو چلائیں گے، اور کوشش یہ رہے گی کہ ان 5 آیات پر سیر حاصل گفتگو ہو سکے، اور چند ایک باتیں سورہ جمعہ کے نزول کے سلسلے میں، شان نزول کے سلسلے میں، زمانہ نزول کے سلسلے میں انشاءاللہ آئے گی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے حسب روایت ہم ایک ایک آیت کو لیں گے اور اس کا ترجمہ، پھر اس کی تشریح بیان ہوگی۔ لہٰذا سب سے پہلی آیت مولانا محترم سے درخواست کریں گے کہ آپ تلاوت کا حق ادا کریں اور پھر ترجمانی بھی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم۔ صدق اللہ۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست اور حکیم ہے۔ مولانا بات تو سمجھ میں آ رہی ہو، چونکہ اس سے پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ سورہ جمعہ ہمارے لیے کوئی اجنبی سی سورہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کی ہر ایک سورہ کے ساتھ میں ہمارا انس ہونا چاہیے۔ اجنبیت کا تو خیر سے کوئی سوال ہی نہیں، لیکن ناظرین کچھ ایک صورتیں ایسی ہیں جو دیگر صورتوں کے مقابلے میں دیگر صورتوں کی بنسبت زیادہ پڑھی جاتی ہیں، لہٰذا ان میں سے ایک سورہ جمعہ۔ لہٰذا پہلی آیت ہم لوگوں نے دیکھی، مولانا نے ترجمانی بھی بیان کی، لیکن مولانا معلوم یہ پڑتا ہے کہ سورہ کو سمجھنے کے لیے زمان نزول سے بھی مدد لی جاتی ہے۔ لہٰذا زمان نزول کے سلسلے میں ناظرین چند ایک باتیں ارشاد خدمت ہے، اور وہ یہ کہ مفسرین کی تحقیق کے مطابق سورہ جمعہ فتح خیبر کے موقع پر یا فتح خیبر کے فوراً بعد نازل ہوئی سورہ ہے۔ قاضی صاحب، سورہ جمعہ کے 2 حصے، جی مولانا، پہلا رکوع اور دوسرا رکوع۔ جی ہاں، 2 رکوعات۔ پہلا رکوع ہے وہ بعد میں نازل ہوا۔ اچھا، پہلا رکوع مطلب نزول کی ترتیب کے اعتبار سے پہلا رکوع بعد کو نازل ہوا ہے، اور دوسرا رکوع جو ہے پہلے سے۔ آپ نے جو کہا وہ فتح خیبر، تو فتح خیبر کے موقع سے ایک پہلے مطلب یہ ہے کہ پہلے رکوع کا نزول جو ہے سن 7 ہجری یعنی فتح خیبر سے پہلے اور صلح حدیبیہ کے بعد، اور دوسرا رکوع جو ہے ہجرت کے قریبی زمانے میں نازل ہوا، جس میں سورہ جمعہ کا بیان ہے۔ وہ اس حساب سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہے تھے تو بنو سالم کے علاقے میں مسجد، جگہ کا نام قباء ہے، اس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی۔ تو جمعے کا انعقاد جو ہے ہجرت کے فی الفور بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا تھا، اور اسی بات کو دلیل بنا کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ رکوع نمبر 2 کا نزول پہلے ہوا ہے اور رکوع نمبر 1 کا نزول بعد کو ہوا ہے۔ تو ناظرین بات یہ ہو رہی تھی کہ خیبر کا واقعہ جب پیش آیا،
خیبر کے واقعے کے پیش آنے تک مدینہ سے بڑی حد تک یہودیوں کا انخلا ہو چکا تھا، کیونکہ وہ 3 بڑے قبائل، بلکہ اگر ان کو سازشی قبائل کہا جائے گا تو غلط نہیں ہوگا، ایک طرف تو مسلمانوں سے معاہدہ کر رکھا تھا لیکن ہر وقت معاہدے کی عہد شکنی کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں نے احزاب کے اندر میں جو کلیدی کردار مولانا یہود کا رہا ہے کہ یہی لوگ تھے جنہوں نے تمام تر آس پاس کے قبائل کو، مشرکین مکہ کو، ان سب کا ایک الائنس، گٹھ جوڑ جو ہے وہ احزاب میں دیکھنے کو ملا ہے۔ تو بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی خبر لی، اور جیسے کہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے یہ تینوں مولانا بنو نذیر ہے، بنو قینقاع ہے، بنو قریظہ، 2 کو تو جلا وطن کیا گیا اور ایک کو بہرحال ان کی سازشوں کی وجہ سے مدینہ ہی میں سزا دی گئی اور مردوں کو ختم کر دیا گیا، اور باقی کو جو جنگ کے لائق تھے سب کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ واقعہ پیش آیا ہے ان 3 قبائل کے ساتھ میں، اور خیبر جو ہے ان کا آخری گڑھ تھا، اور اس خیبر کے واقعے کے لگ بھگ سورہ جمعہ نازل ہوتی ہے، اور جیسا کہ مضامین سے ہم کو پتہ چلتا ہے مولانا، پہلا رکوع جو ہے وہ انہی یہود سے متعلق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق شروعات کی چند ایک آیات، لیکن بہرحال پس منظر کے اندر میں یہود ہی ہیں جن کو یوں کہہ لیجئے کہ بلا واسطہ کہہ لیجئے، بالواسطہ جو ہے ان کو مخاطب کیا گیا۔ حاجی صاحب اس میں ایک بات اور یہ سمجھنے کی ہے کہ 2 رکوع جو اس میں ہیں تو دونوں رکوع کے مضامین الگ ہیں جی، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دوسرا رکوع جو سورہ جمعہ ہے، سورہ جمعہ کے نام سے الگ ایک نام بھی دیا جا سکتا تھا جی، اور پہلے رکوع کو الگ نام دیا جا سکتا تھا، یہ ممکن تھا جی، اس لیے کہ دونوں کے مضامین الگ الگ، لیکن کئی مفسرین نے یہ نقطہ لایا ہے کہ یوم سبت تھا جو یہودیوں کے لیے تھا اور ہمارے لیے یوم جمعہ، لہٰذا اس مناسبت سے نماز جمعہ سے متعلق جو رکوع نمبر 2 ہے اس کو اس سورہ کا ایک حصہ، اس لیے کہ پہلے رکوع میں یہودیوں کے تعلق سے، ان کی عیشہ دوانیوں کے تعلق سے، ان کے نالاخیوں کے تعلق سے جب بیان کیا جا رہا ہے تو سمجھیے بین السطور وہ بات بھی آ جا رہی ہے کہ یوم سبت کے تعلق سے انہوں نے افراط و تفریط کا معاملہ اختیار کیا تھا، اور جس طریقے سے ان کو سبت کا دن دیا گیا تھا تو اے مومنو تمہیں جمعے کا دن دیا جا رہا ہے، تم ان کی طرح نہ ہو جانا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، قرآن میں تو بارہا ہے اور احادیث میں بھی، اور ہم زندگی میں ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں کہ اپنوں کو تنبیہ کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف تنبیہی کلمات کہیں جائیں یا ترغیبی باتیں کہی جائیں، کبھی کبھی دوسروں کی ناکامیوں کا تذکرہ کر کے اپنوں کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ناظرین یہ ہے کل ملا کر کے سورہ جمعہ کے مضامین کا خلاصہ، اور ہم جو ہے اب آیت با آیت تشریح کی طرف مولانا چلیں گے، اور وہ آیت با آیت تشریح کے اندر میں سب سے پہلی آیت جو آپ نے تلاوت فرمائی، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست اور حکیم ہے۔ مولانا ایک تفسیری نقطہ اس کے اندر میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ تمہید جو باندھی جا رہی ہے یہ در حقیقت یہود کو یہ باور کرانے کے لیے کہ اپنے ذوم میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی آخر الزماں کی بعثت بھی انہی کے قوم میں، انہی کی برادری میں ہونی چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس سے بالکل مختلف تھا، اور دوران مطالعہ یہ بات آئے گی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے نوازنا چاہے وہ خود اس بات کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ کسے نوازا جائے۔ اور یہود کو یہ سنایا جا رہا ہے کہ تمہاری مرضی کے پابند ہونے کا یا تمہاری خواہشات کے پابند ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور تمہیداً یہ جو بات آئی ہے کہ تسبیح کی ہے اللہ تعالیٰ کی، بلکہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ مولانا تسبیح سے مراد اللہ تعالیٰ کو تمام تر نقائص سے پاک ہے، اس کا اقرار کرنا، جی ہاں اس بات کا اقرار ہے، اور یہ اقرار ضمن میں بھی مولانا کہ رب تعالیٰ پاک ہے کہ کسی کو فیور کرے
رب تعالیٰ پاک ہے کہ کسی میں اگر اہلیت نہ ہو تب بھی اس کو اپنا چہیتا بنا لے، یا یہ کہ کسی کے اندر میں قابلیت ہونے کے باوجود بھی اس کی قابلیت کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اس طرح کی جو چیزیں دنیا والوں کو اور یہاں کے انسانوں کو لاحق ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام تر نقائص سے بلند اور بالا تر۔ اگر اس نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل والی شاخ میں مبعوث فرمایا تو یہ اس کا فیصلہ ہے۔ یہود جو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ چونکہ پیدر پہ انبیاء علیہ السلام ہماری ہی شاخ بنی اسرائیل والی شاخ کے اندر میں مبعوث ہوئے ہیں، لہٰذا لا محالہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی شاخ میں مبعوث ہوں گے، یہ آپ کا ایک مفروضہ ہے جو آپ نے قائم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات کا اور آپ کے مفروضوں کا پابند نہیں ہے۔ اور یہ بات فرمائی گئی کہ نسل اور قوم والی بات جو ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بننا، اس کے معیار پر جو پورا اترے گا اللہ تعالیٰ اسے برگزیدہ فرمائے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے پاک ہے، ان تمام تر نقائص سے اللہ تعالیٰ پاک ہے جو انسانوں کو لاحق ہیں، وہ تمام تر لمیٹیشنز اور ہینڈی کیپس، اسی طرح سے انسان کی اپنی پسند اور ناپسند، یہ ساری باتیں وہاں پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ تو مولانا یہ ایک بات آئی سبحان کے سلسلے میں، اس میں ایک چیز اور غور کرنے کی ہے کہ یہودیوں کو ایک طریقے سے یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی اور مومن نہیں ہوئے تو تمہارے مومن نہ ہونے سے خدا کی بادشاہت میں کچھ کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تصویر خانی کر رہی ہے۔ بہت صحیح مولانا۔ اور الملک ہے، وہ بادشاہ، اسے اختیار ہے، چاہے تو نبوت بنی اسماعیل میں دے، چاہے تو اس میں بنی اسحاق میں دے۔ القدوس۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ نبوت اللہ رب العزت نے بنو اسماعیل میں دے کر کے نعوذ باللہ غلطی کی، یہ غلطی ہو گئی ہے، یا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا نبوت ہماری برادری کا حق ہے تو وہ القدوس ہے، وہ ایسے تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے۔ اور العزیز ہے، وہ زبردست ہے، چاہے تو وہ تمام نبوت کے سلسلے کو بنی اسحاق میں رکھتے یا تمام کو بنی اسماعیل میں رکھتے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ایسا غالب، عزیز کہتے ہیں ایسے طاقتور کو، ایسے غالب کو جس کو کوئی زیر کرنے کے تعلق سے سوچ بھی نہیں سکے۔ اس کے بعد الحکیم، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام کا زیادہ سلسلہ بنی اسحاق میں رکھا، اور اسماعیل علیہ السلام نے صرف ایک نبی اور آخری نبی کو رکھا۔ اس کی حکمت سے وہی سب سے زیادہ واقف ہے۔ قاری صاحب، اس میں ایک چیز میں مناسب سمجھتا ہوں ناظرین کے سامنے آ جائے کہ ہم لوگ بنی اسحاق اور بنی اسماعیل جو کہتے ہیں تو ذرا وہ ایک کڑی جو ہے وہ بیان ہو جائے تو مناسب رہے گا۔ اب مولانا بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام، وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کو ہی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ناظرین ذرا اس کو نوٹ کریں کہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اور یعقوب علیہ السلام پہلے بنی اگر لگ جائے تو بنی کا مطلب چلڈرن، بچے، یعنی بنی اسرائیل، اسرائیل کے بچے۔ تو ایک شاخ جو ہے وہ بیٹے سے چلی، اور دوسری شاخ بہرحال وہ بھی سلسلہ انبیاء کا ہی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب سے بنی اسرائیل کے تمام تر انبیاء علیہ السلام۔ تو یہ ایک سلسلہ ذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات کہی تھی کہ میں دنیا کے تمام تر انسانوں کا تمہیں امام بناؤں گا، اور کوئی تعجب نہیں کہ دنیا کی تین بڑی قومیں کہہ لیجئے، مسلمان ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، سب کے سب یکساں طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ تو یہ بات تو ہی مولانا، اور گویا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور آگے ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا، یحییٰ علیہ السلام، اس طریقے سے آتے جائیں تو لاسٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بنی اسرائیل کی نبوت مکمل ہوتی ہے۔ اس لیے سیکنڈ لاسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، اور بنی اسرائیل کے لاسٹ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے۔
وہ اسحاق علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ مکمل ہوا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں کوئی بھی نبی نہیں پیدا ہوا۔ لاسٹ میں اخیر میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو ابھی جو بات چل رہی ہے یہودیوں کے تعلق سے، تو یہودی یہ سوچ رہے تھے کہ نبوت کا سلسلہ تو اسحاق کے خاندان سے ہوتے ہوئے اتنے انبیاء آئے، اسماعیل کے خاندان میں تو کوئی نہیں آیا، اور یہ کیسے آ گئے؟ اس لیے یہ جو یہودی ہیں وہ ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ یہ بھی ایک بحث ہے وہاں پر۔ جی، تو گویا کہ ہم بار بار یہ بیچ میں بات آئے گی کہ بنی اسماعیل اور بنی اسحاق، تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آگے مولانا اگلی آیت پر ہم لوگ چلتے ہیں، لیکن میں کچھ اضافہ کچھ نہیں، بلکہ مجھے خصوصیت کے ساتھ میں ناظرین کو یہ بات کہنی تھی کہ اس پہلی آیت کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا تذکرہ آیا ہے اور جس کی مناسب تشریح مولانا محترم نے فرمائی ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ تمہید ہے اس سورہ کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا یوں کہہ لیجئے کہ پاک ہونا، پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ملک، قدوس، عزیز اور حکیم ہونا مختصراً تشریح اس سلسلے میں آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک، اللہ تعالیٰ بادشاہ بھی ہے، اور بادشاہ ہونے کے ساتھ میں قدوس بھی ہے، اور قدوس ہونے کے ساتھ ہی حکیم اور عزیز بھی ہے۔ تو یہ تمام تر صفات، یہ تمام تر الوہیت کی تمام تر صفات ایک ذات کے اندر میں جامع، اور وہ اللہ تعالیٰ۔ تو اس حساب سے بھی اس تمہید کو ہم سمجھتے چلے ناظرین، کیونکہ یہاں پر نفی ہے ان سارے باطل عقائد کی جو بنی اسرائیل رکھتے تھے، اور بنی اسرائیل کا وہ مفروضہ یا بنی اسرائیل کا اپنے تئیں یہ سمجھنا کہ آخری نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں ہی نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تمہید کے ذریعے سے بین السطور میں یہ بات فرمائی ہے کہ ہمارے فیصلے مبنی بر حکمت ہوتے ہیں، اور ہمارے فیصلے کرنے کا اختیار و قدرت ہمارا ہی ہے، کسی اور کی خواہش اور مرضی کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ تو مولانا پہلی آیت کے بعد میں ہم لوگ اگر دوسری آیت پر چلیں تو میں سمجھتا ہوں متعلق ہم آگے جی وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ العظیم۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جی، جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ مولانا لفظ امی آیا ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، تو امی کا لفظ یہاں پر بھی آیا ہے، اور قرآن کے چند ایک اور مقامات ہے جہاں پر لفظ امی آیا ہے۔ تو ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ لفظ امی کی تشریح کر دیں، یہاں پر کس معنی میں ہے، اور قرآن کے دیگر مقامات پر یہ لفظ کس معنی میں آیا ہے؟ تو امی کا اصل معنی تو وہی ہے کہ ان پڑھ، جی، جو ناخواندہ ہو اس کو امی کہتے ہیں۔ تو امی کے تعلق سے ایک تو یہاں پہ آیا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہودی ان لوگوں کو، یعنی اہل مکہ کو، جو لوگ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے لیکن شرک میں مبتلا تھے اور جہالت تھی ان کے اندر، تو یہودی لوگ ان کو از راہ تحقیر امی کہا کرتے تھے، اور وہ امی کا لفظ اللہ رب العزت نے اس طور پہ استعمال کیا مسلمانوں کے لیے کہ از راہ شرف ہو گیا۔ تو معلوم ہونا چاہیے قرآن میں امی کا لفظ کئی مقامات پہ آئے ہیں، جس میں سے ایک مقام یہ ہے کہ قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، کہ نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے اور جو امی لوگ ہیں، تو امی سے مراد اہل مکہ ہوئے اس آیت میں۔ ایک جگہ اور آیا ہے، فرمایا گیا وہ یہ ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اس سے مراد اہل کتاب ہے، یعنی اہل کتاب میں جو ناواقف لوگ ہیں، ناخواندہ لوگ ہیں، ان کو بھی امی کہا گیا، ان کو بھی امی کہا گیا۔ ایک تو اہل مکہ کو کامن طریقے سے کہا جائے تو اہل مکہ امی ہیں، اور ان کے مخالف میں اہل کتاب ہیں، اور کہیں یہ بھی کہا گیا کہ اہل کتاب میں بھی کچھ امی لوگ ہیں۔
ایک جگہ اور آیا ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب، کہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ امیوں کے لیے ہمارے اوپر کوئی راستہ نہیں، یعنی اگر ہم اپنے علاوہ دوسروں کو نقصان پہنچائیں یا کسی کا مال ہڑپ لے جائیں تو پھر ہمارے اوپر کوئی قدغن نہیں لگے گا، اس لیے کہ ہم نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ تو گویا کبھی کبھی اہل مکہ کو امی کہا گیا، اور یہ یہودی مسلمانوں کو امی کہا کرتے تھے ازراہ تحقیر، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی بعض لوگوں کو امی کہا گیا، لیکن یہاں پر جو امی کہا گیا ہے اس سے مراد وہ اہل مکہ ہے۔ اہل مکہ یہ جو مولانا بات آئی یہود کا اپنے تئیں یہ سمجھنا کہ ہم غیر یہودیوں کا مال ہڑپ لیں یا یہ ہے کہ ان کے کسی حق کو سلب کر لیں، غصب کر لیں، تو ہم پر کوئی سبیل نہیں، ہم پر کوئی قدغن نہیں، ہم سے کوئی داروگیر نہیں ہوگی۔ تو یہ کہیں یہ بھی مولانا دیکھنے میں آیا ہے کہ یہودی اپنے علاوہ غیر یہودیوں کو امیین کا یہ جو اصطلاح آئی ہے یہ کہیں اس کانٹیکس کے اندر میں بھی قرآن میں آئی کہ امیوں کو ہمارے اوپر کوئی امیوں کا ہم کچھ بھی بگاڑ لیں، ان کا حق چھین لیں، ان کا مال ہڑپ لیں، لیکن ان امین کے سلسلے میں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ وہ سورہ آل عمران میں ایک جگہ ہے ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امیین کے تعلق سے ہمارے اوپر کوئی تعلق نہیں۔ تو اس سورہ آل عمران میں اس طرح کی آیت، تو مطلب ایک تو وہ ہو گئے اور ان کے ساتھ ان کے علاوہ جو ہیں وہ امین ہو گئے، تو کہیں اس معنی میں بھی استعمال ہوا یہودی اور غیر یہودی۔ جی تو ناظرین پتہ یہ چلتا ہے کہ لفظ امی قرآن کے اندر میں مختلف مقامات پر کم از کم 4 مقامات تو الحمدللہ ہمارے مطالعے میں آئے ہیں، لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن ہر مقام پر اس کی معنی جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ یہاں پر جو لفظ امی آیا ہے یہ مشرکین مکہ کے لیے آیا ہے، مشرکین مکہ، اور دوسری زبان میں بنی اسماعیل، جی ہاں، کیونکہ وہ یہ تھوڑا سا مہذب لفظ ہو جائے گا ان کے لیے۔ جی ہاں، کیونکہ بہرحال تھے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یوں کہہ لیجئے کہ پیرو تو نہیں تھے لیکن انہی کے نسل سے چلے آ رہے تھے۔ تو ناظرین یہ بات آئی، اور پھر اس کے بعد میں وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا۔ مولانا یہاں پر ایک لطیف تعریض بھی ہے کہ تم جن لوگوں کو امی کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہی امیوں کو یہ شرف بخشا کہ اپنے آخری رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم امیوں میں نازل فرمایا، وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا۔ تعریض بھی یہودیوں کے لیے، جی ہاں یہودیوں کے لیے، بلکہ ایک لطیف طنز جیسا کہہ لیں، بلکہ اور اگر بنی اسماعیل سمجھ لے، بلکہ بعد میں وہ لوگ سمجھے اور ایمان لائے تو ان کے لیے تعریف ہے، ان کے لیے تعریف، یعنی منہم سے، جی ہاں امیین سے تعریض ہے اور منہم سے تعریف ہے، یعنی امیین یعنی جس کو تم ازراہ تحقیر امی کہتے تھے وہ تو اس لائق ہیں کہ ان کے درمیان ہم نے رسول بھیجا، اور منہم کہہ کر کے کچھ اپنے پن کا بھی اظہار ہے کہ بس انہی میں سے، حالانکہ منہم نہیں کہنے سے بھی بات مکمل ہو جاتی، لیکن منہم کہنے سے ایک اپنے پن کا احساس، کہ ہم نے اس قابل جانا انہیں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں سے نازل کرے۔ تو اب مولانا اس کے بعد جو یتلو علیہم، تو یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقاصد بعثت جو بیان ہوئے، بلکہ تمام انبیاء کے مقاصد، تمام انبیاء علیہ السلام کے مقاصد یہی رہے ہیں، اور یہاں پر یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ مقاصد بعثت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان، اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ان مقاصد کا بیان، مولانا پہلا حصہ آتا ہے، پہلا مقصد بیان ہوتا ہے یتلو علیہم آیات، اس کی آیات سناتا ہے۔ اب یہ آیات سنانے سے مراد کیا محض آیات کو پڑھ کر سنا دینا ہے یا اس سے آگے بھی کوئی بات؟ آیات پڑھ کے سنانا، ایک تو یہ ہے کہ صرف اگر آیات پڑھ کے سنانا مقصود ہو، جی، تو اگر اہل زبان ہیں جی
تو سمجھانے کی ضرورت نہیں، صرف آیات سے بات سمجھ میں آ جائے. اور اگر اہل زبان نہیں ہے تو بہرحال آیات پڑھنے کے بعد اس کا سمجھنا ضروری ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیات سناتے تھے، یا جو بھی نبی رہے ہوں وہ ان کی زبان میں قرآن، ان کی زبان میں جب کتاب آسمانی صحیفے نازل ہوتے تھے تو اہل زبان کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. بہرحال انبیاء کا ایک کام یہ بھی تھا کہ قرآنی آیات یا صحیفوں کی باتیں سنا کر کے پھر اسے کھول کر کے بیان کرنا. تو گویا کہ یہ کھول کر کے بیان کرنا یہ بھی انبیاء کی مشن میں سے اور ان کے کام کا حصہ ہے. تو یتلو علیہم آیاتی، اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہے ان کو پڑھ کر کے سناتا ہے. اور مولانا اس کے ساتھ میں یزکیہم بھی آیا ہے، اور یزکیہم سے ان کی زندگی کو سنوارتا ہے. تو یہ سب سے پہلا مقام تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات انہیں سناتا ہے، اور زندگیوں کو سنوارنے کے لیے بھی قرآن کریم کی آیات کریمہ ہی ہے جن کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں کو سنوارتا ہے. مطلب آپ اگر دیکھیں تو جو چاروں مقاصد ہیں جو بیان ہوئے ہیں وہ سب کے سب قرآن کریم سے بالکل جڑے ہوئے ہیں. کہ تلاوت ہوگی تو آیات کی، انسانی زندگی کا تزکیہ ہوگا تو بھی وہ آیات سے، پھر اسی طرح سے کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. کتاب سے تو بہرحال قرآن کریم جو کئی ایک آیات پر مشتمل ہے وہ، اور اس کے ذریعے سے پھر حکمت والی بات آئی. حکمت میں حدیث بھی لیتے ہیں، حکمت میں احادیث بھی آتے ہیں. قاری صاحب یہاں پر ایک بہت غور کرنے والی بات ہے. جی بتائیے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے دعا کیا تھا خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. تقریباً یہی آیت ہے سورہ بقرہ کی. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام نے انہی چاروں صفات کا تذکرہ کیا تھا. جی ہاں، کیونکہ قرآن کریم کے میں سمجھتا ہوں کم از کم 4 مقامات ہیں جہاں پر ہمیں یہی مضمون ملتا ہے. جی اب یہ تھوڑا سا فرق سمجھنے کا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سلسلے ترتیب بتایا کہ ان کے درمیان ایک ایسے رسول کو بھیج جو آیات کی تلاوت کرے، اس طریقے سے حکمت کی اور کتاب بتانے کے بعد یزکیہم کا لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں لایا. جی مولانا. لیکن اللہ رب العزت نے جب قبولیت کا اعلان کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا جب اعلان کیا اور یہ کہا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، تو اللہ رب العزت نے قبولیت کے اعلان کے وقت یزکیہم کو پہلے لایا. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدا کے نزدیک جو ہے تزکیہ بہرحال بہت اہمیت کا حامل ہے. مولانا تزکیے کے اندر میں عقائد اور اعمال دونوں ہی شامل ہیں، کیونکہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے ناظرین کہ جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا عمل پر بہرحال حرف آتا رہے گا، کیونکہ ہمارا عمل جو ہے ہمارے عقیدے کی ترجمانی کرنے والا ہوتا ہے. لہٰذا انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں یہ بات بھی کہ انسانی عقائد کی بھی انہوں نے تطہیر فرمائی اور انسانی اعمال کو بھی جو ہے تو درست کیا. تو اس اعتبار سے تزکیہ اور تزکیے کے اندر میں اخلاق اور اعمال، عقائد، یہ سبھی چیزیں جو ہے آ جاتی ہیں تاکہ انسانی زندگی کا، جسے ہم یوں کہتے ہیں کہ ہولسم ڈیولپمنٹ، آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہو. اور اس آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر میں جو خوشنما پہلو ہے اس کو مزید ابھارا جائے، اس کے اندر میں جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کو پروان چڑھایا جائے، اور اس کے اندر میں جو برائیاں ہیں ان کا سدباب کیا جائے تاکہ اس کے نفس کا تزکیہ ہو. مولانا اس میں کچھ اور اضافی بات اگر ہو سکتی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بات مکمل ہو گئی. بس یہ ہے کہ چوتھے نمبر پہ جو بات بتائی گئی وہ الحکمہ. حکمت سے مراد کیا ہے؟ تو حکمت سے مراد ہر وہ چیز جو حکمت کی ہو، جو کام آنے والی باتیں ہوں. اور بعض مفسرین کا حکمت سے مراد احادیث ہے. ہاں، کیونکہ یہ پڑھنے میں مولانا آیا ہے. جی
تو گویا کہ انبیاء کرام کی جو بات ہوتی ہیں وہ انبیاء کرام اپنی من مرضی سے نہیں بولتے بلکہ وہ در حقیقت ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی، وہ خدا کی بات ہوتی ہے جو نبی کی زبان سے ادا ہوتی ہے، اس لیے اس کو قرآن تو نہیں کہا جائے گا، لیکن بہرحال وہ سب حکمت سے پر ہوتی ہیں، اس لیے اسے حکمت کہا جا سکتا ہے۔ مولانا اس سے پہلے لیکن یعلمہم الکتاب بھی ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، تو کتاب کی تعلیم سے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب اس پر نازل ہوئی ہے اس کتاب کی وہ تعلیم دیتا ہے۔ تو ناظرین، کہنے کے لیے تو 4 ہی باتیں ہیں: آیتوں کی تلاوت، تزکیہ، کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم، لیکن یہ مقاصد بعثت انبیاء جو بیان ہوئے ہیں وہ اپنے آپ میں ہماگیر ہیں اور جامعیت والے ہیں۔ اگر یہ سمجھ لیجئے انسان کی زندگی میں یہ اس طریقے سے یوں کہہ لیجئے کہ اس کی آدمیت کو عروج پر پہنچانے کے لیے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کوششیں کی ہے، جو طرز عمل اختیار کیا ہے، وہ ان 4 باتوں پر مشتمل ہے۔ اور مولانا کوئی تعجب نہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر میں ان افراد کو تیار کیا، اور افراد کو تیار کرنے کے لیے یہی 4 چیزوں کو کیا گیا تھا، اور ان 4 چیزوں کو کرنے کے نتیجے میں افراد کا ایک ایسا گروہ تیار ہوا جس نے آگے چل کر کے جو ہے تو دنیا کی امامت کا کام جو ہے ان کے سپرد کیا گیا۔ لیکن جس صبر آزما مراحل سے مولانا مکے کی زندگی میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں کہ آدمی ہے کمزور سا ہی کیوں نہ صحیح، لیکن اس پر اگر ظلم کیا جاتا ہے تو اپنی جس قدر قوت ہے اس قوت کے ساتھ میں بہرحال وہ ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی، اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن مکے کی زندگی کے اندر میں مولانا معلوم پڑتا ہے یہ انسٹرکشنز بہت زیادہ واضح انداز میں دیے گئے تھے کہ یہاں صبر اور ضبط کا بھرپور مظاہرہ تم کو کرنا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایک مظالم سے گزارے گئے، اور مظالم بھی کیا، اگر کوئی گوشت پوش کا انسان ان مظالم کی داستان کو سنے جن سے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین گزارے گئے ہیں، یقین نہیں آتا کہ کوئی آدمی صبر میں اور ضبط میں اس درجے کا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن قربان جائیے کہ اصحاب نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے عین مطابق صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا، یہ نہیں کہ آگے بڑھ کر کے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو کی روک تھام کے لیے اپنی طرف سے کوئی جوابی کارروائی کی مولا، کیونکہ یہ وہ افراد ہیں جو تیار ہوئے، یہ اساس ہے جو بن گئی، اور اسی اساس پر اس عمارت کی تعمیر ہوئی جس کا کہ عمل ہم کو مدنی زندگی کے اندر میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ افراد بنیاد کے پتھر بنے اور انہوں نے اسلام کی اس عمارت کو یوں کہہ لیجئے کہ تقویت پہنچائی، ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ تو یہ ہے وہ تزکیے کا پروسیس، یہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مقاصد نبوت کے نتیجے میں جو تکمیل انسانیت ہوتی ہے اس کا بیان۔ لہٰذا حضرات ناظرین اس بات کو سمجھیں، اور اس کے ذریعے سے یہ کوئی مقصد خاص، یہ 4 مقاصد جو بیان ہوئے صرف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تھے ایسا نہیں، بلکہ تمام تر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے، تمام تر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے یہ بنیادی یوں کہہ لیجئے کہ اجزاء رہے ہیں۔ مولانا اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی آتی ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ کی تمام تقاریر اور آیت کے اس ٹکڑے سے یہ بات ہے دیکھیے کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہودیوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ انقلاب کافی تھا۔
یعنی اگر وہ ایمان رہے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے جی تو اتنی بڑی تبدیلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی وجود میں آ گئی، جس کو وہ صدیوں سے دیکھتے آ رہے تھے کہ کس الہڑ قسم کے لوگ ہیں، اجڑ قسم کے لوگ ہیں، اور یک بے کہ ایسے تبدیل کیسے ہو گئے؟ اور یہ تبدیلی کسی نبی علیہ السلام کی کوشش کے نتیجے میں ہی آ سکتی تھی۔ تو یہ تبدیلی ہی ان کو یہ اسلام کی طرف اسلام کی طرف آنے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے کہا گیا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ اس سے پہلے یعنی نبی کے آنے سے پہلے تو یہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اور اس گمراہی کا مشاہدہ وہ یہود بھی کر رہے تھے، اور یہود یہ دیکھ بھی رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ کس طریقے سے چینج ہو گئے، تو یہ کام ایک نبی ہی کر سکتا ہے، تو بہرحال اسے ایمان لانا چاہیے ان لوگوں کو۔ یہود مولانا یہ تو ایک بات ہوئی، بلکہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ان کے اپنے صحیفوں کے اندر میں بذات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کھلی نشانیاں موجود تھیں، اور یہ تو خیر سے یوں کہہ لیجئے کہ ایک عملی نمونہ سامنے آ گیا جی، اور اس عملی نمونے کے چلتے تو بہرحال آپ کے لیے کوئی راہ فرار نہ تھی، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، لیکن وہ بغضونات کو کیا کیجئے جو دلوں کے اندر میں کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا۔ مجھے یاد آ گیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والد اور چچا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب ناظرین کے سامنے یہ واقعہ آ جائے تو مناسب، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، اور یہ دونوں افراد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے پہنچے تھے، اور دونوں نے حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد میں گھر آ کر کے جو گفتگو کی ہے، وہ گفتگو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنی اور آنے والی نسلوں کے لیے اس گفتگو کو پہنچا دیا۔ پوچھا ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے، کیا تم اس شخص کے تعلق سے یہ یقین رکھتے ہو کہ جس آخری نبی کی بعثت کی بات ہمارے صحیفوں میں کہی گئی ہے یہ وہی نبی ہے؟ تو وہ بھائی جواب دیتا ہے کہ ہاں، مجھے اس بات کا یقین ہے اور میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے صحیفوں میں جس آخری نبی کی بعثت کی بات کہی گئی ہے وہ یہی نبی۔ اب اس کے بعد میں بھائی یہ پوچھتا ہے کہ تمہارے دل کی یہ کیفیت ہونے کے بعد میں کیا تم اس نبی پر ایمان لاؤ گے؟ اس کے تعلق سے تمہارے دل میں کیا جذبات ہیں؟ تو مولانا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ میرے دل میں اس شخص کے تعلق سے بغضونات کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور جب تک زندہ رہوں گا میں اس کے ساتھ میں مخالفت کرتا رہوں گا۔ اب کیا کہیں گے آپ نے؟ مولانا یہ ہم آیت نمبر 2 کے تکمیل پر پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کن کن کے لیے، تو آیت نمبر 3 کی آپ تلاوت اور ترجمانی بیان کر دیں۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ صرف ان لوگوں کے لیے جو آپ کے زمانے میں موجود تھے، وآخرین منہم ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں۔ لما کہتے ہیں اب تک نہیں ملے، اب تک نہیں ملے ہیں۔ تو مولانا نہ صرف اپنے وقت کا نبی بلکہ آنے والے تمام تر وقتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اعجاز مولانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص رہا۔ آپ دیکھیے، اور اب فضل عظیم، یہ فضل اکبر کہا ایک مفسر قرآن نے اپنی گفتگو کے اندر میں، اور وہ فضل اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو بہرحال اس کا مشاہدہ کم ہوا، لیکن آپ کی حیات طیبہ کے بعد میں جس طرح سے اسلام کی نشوونما ہوئی ہے، اور جس طرح سے دنیا کے طول و عرض کے اندر میں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین پھیلا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سورہ علم نشرح کی وہ آیتیں مولانا، وہ جو 3 آیتیں آتی ہیں، اور ہم نے تمہارے ذکر کو جو ہے تمہاری خاطر بلند کیا، اور یہ بلندی جو عنایت ہوئی ہے غیر معمولی بلندی، کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ چلے جائیں، اذان کے ذریعے سے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کا، آپ کے بلند پایا ہونے کا یہ جو اظہار ہے یہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ جو بات بیان ہوئی مولانا اس آیت مبارکہ میں کہ آپ کی بعثت نہ صرف
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو انسان تھے ان لوگوں کے لیے، بلکہ وہ آخرین منہم، ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ابھی آپ سے نہیں ملے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جتنے حضرات انسان اس دنیا کے اندر میں رہیں گے بسیں گے، ان سب کے لیے یکساں طور پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں اور اللہ کے بھیجے ہوئے فرستادے اور رسول۔ تو یہ بات ناظرین سمجھنے کی اور سمجھانے کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے عظیم کو جاننے کی ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی لائی کہ اللہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ قاضی صاحب اس میں یہ جو منہم ہے، منہم ان میں سے، آخرین منہم، اس سے ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ امی میں سے رسول بنا کر کے بھیجے گئے، جی، اور دوسرے امی جو ابھی ایمان قبول نہیں کیے جی، وہ اب تک نہیں ملے ہیں، وہ بھی ایمان قبول کریں گے، یہ ایک سمجھے اشارہ ہے منہم سے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد وہ قوم جس قوم میں آپ بھیجے گئے سو، اور اس کے آخرین سے مراد دوسری قوم، جیسا کہ آپ نے بتایا تا قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو بھی اس میں شامل ہوتے رہیں گے تو لما یلحقو میں وہ مراد ہوتے رہیں گے۔ تو گویا کہ یہ دونوں مفہوم مراد لیے جا سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تھی، اچھا، یہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا کہ آخرین سے مراد کیا ہے، جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر دوبارہ یہی سوال کیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر تیسری بار آپ سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی پر ہاتھ رکھا یا اشارہ کیا، جی، اور کہا یہ ہیں وہ، یعنی اہل فارس کہہ کر کے صرف فارس مراد نہیں بلکہ عجم، جی، عرب کے علاوہ دیگر جو یعنی مقامات، ہماری نبوت یا یہ دین، یہ اسلام عرب کے علاوہ عجم کے لیے بھی ہوگا۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تشریح کتابوں میں مذکور ہے اور ابن کثیر نے اسے نقل کیا۔ اور یہ بات تو مولانا مشاہدے میں آئی جی، کہ سب سے پہلے ایران کے بعد میں روم کے بعد میں آپ ہندوستان میں چلے آئے، تو پہلے سندھ، اور سندھ کے بعد میں پھر ہندوستان، اور پھر دنیا کے دیگر مقامات تک، بلکہ چین جیسے ملک کے اندر میں بھی اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے آج کی تاریخ میں بھی موجود، آج کی تاریخ میں تو سمجھیے کہ دنیا کے بیشتر خطوں کے اندر میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا دین اور اللہ تعالیٰ کے دین کے پیرو موجود ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی اس آیت کا گویا کہ ایک حساب سے گویا کہ تصدیق بھی ہو گئی کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھے، اور وہ حضرات جو بعد میں آ کر کے، جیسے کہ ہم ان الفاظ کو ہی لے لیتے ہیں جو یہاں بیان ہوئے ہیں کہ آپ کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ابھی آپ سے نہیں ملے اور جو بعد میں آپ کے دین کے حلقہ بگوش ہوں گے۔ یہ لما یلحقو میں جی، ایک دعوتی پہلو بھی ہے۔ جی مولانا، اگر اس کو امیوں سے مراد لیتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ وہ آخرین منہم، اور دوسرے ان میں سے، منہم ان میں سے یعنی امیوں میں سے جو ابھی نہیں شامل ہوئے، تو ایک دعوتی انداز بھی ہے کہ ابھی نہیں شامل ہو گیا کہ اب شامل ہو جائیں گے، بہت سی بات۔ تو یہ ایک انداز بھی۔ اور اگر وہ مراد لیتے ہیں یعنی عام، تو خیر عمومی تو لوگوں نے مراد لیا ہے کہ جو بھی اس میں شامل ہو جائے شامل ہو۔ اور مولانا پھر اس کے بعد میں اب جو ہے وہ دلوں کی بیماری جن لوگوں کو تھی اور جن لوگوں کو یہ زعم تھا کہ بھئی آخری نبی ہماری ہی برادری میں اور ہماری ہی شاخ میں مبعوث ہونا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذالک فضل، مولانا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا۔ ناظرین ضمن میں پھر ایک مطلب ہم آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہیں گے اس پہلی آیت پر، اور اس پہلی آیت کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی جو مختلف صفات بیان ہوئی ہے ان صفات کی طرف، کیونکہ وہی تمہید ہے، اور اسی تمہید کے بعد میں اب یہ آیت آ رہی ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے عنایت کرنا چاہے۔ لیکن یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کوئی اندھی باڑ جیسی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنی نالائقیوں کی بنا پر در حقیقت وہ منصب ہی گل کر دیا تھا
جس پر وہ فائز کیے گئے تھے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہونے کے باوجود بھی انہوں نے بغض و عناد کی بنا پر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلو تہی برتی، آپ کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی آپ پر ایمان نہیں لائے، اور ایسوں کے درمیان میں اللہ کیوں کر اپنے آخری نبی کو مبعوث فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل کے اندر میں اپنے آخری نبی کی بعثت فرمائی، اور یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہے وہ اس بنا پر ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام تر نقائص سے پاک اور منزہ، پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ملک بھی، اللہ تعالیٰ قدوس بھی، اللہ تعالیٰ عزیز بھی، اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ آخری نبی کو وہ بنی اسماعیل میں مبعوث فرماتا، اور اس کی حکمت کے عین مطابق اس نے آخری نبی کو بنی اسماعیل میں مبعوث فرمایا۔ لہٰذا رب تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کی تقسیم کرنے کا ٹھیکہ اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے تم کو نہیں دیا، لہٰذا تمہاری منزی اور معیشہ کے مطابق کوئی لازم نہیں کہ آخری نبی تمہارے ہی درمیان میں مبعوث ہو۔ ہماری حکمت کا فیصلہ یہ ہے کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں مبعوث ہو اور وہ وہیں مبعوث ہو۔ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ تو فضل دو قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک دنیاوی اور ایک اخروی۔ جی، یہاں پر جو جس فضل کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ وہبی ہے، یعنی خدا کی طرف سے جو عنایت کی جائے وہ عنایت یعنی نبوت والا ہے، رحمت والا ہے۔ تو اس تعلق سے کبھی بھی انسان کو دوسروں پہ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن میں کہا بھی گیا ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے جو ایک دوسرے کو فضیلت دے رکھی ہے، یعنی ایسی فضیلت جس میں انسان کو اختیار نہیں ہے، جی، جیسے کوئی بہت خوبصورت ہے یا کوئی نبی ہے یا کوئی صحابی ہے یا کوئی تابعی ہے، تو ایسی فضیلت، ایسا فضل جو اللہ نے دیا ہو، جو وہبی ہو، خدا کی طرف سے عنایت ہو، تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے دے۔ اس پر نہ حسد کرنی چاہیے اور نہ اس طرح بننے کی کوشش کرنی چاہیے اور نہ تمنا کرنا چاہیے۔ البتہ ایک دنیاوی فضیلت جو کسبی ہے اس کے لیے انسان کوشش کر سکتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ کوششوں کے بعد اس کا حصول ممکن ہی ہو۔ اگر ممکن ہو گیا تو ٹھیک، اور اگر ممکن نہیں ہے تو وہ بھی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ البتہ مولانا یہ بات بھی، چونکہ شروعات میں رب تعالیٰ کی جن صفات کا تذکرہ آیا پہلی ہی آیت کے اندر میں، وہیں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا بھی تذکرہ آیا ہے کہ عزیز ہونے کے ساتھ ہی وہ حکیم بھی ہے، لہٰذا اس کے فیصلے حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں، اور حکمت کا تقاضا اگر یہ ہوا کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں مبعوث ہو تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت یہ بات عمل میں آ گئی۔ حضرت ناظرین، گو کہ ہم 5 آیات آج کے مطالعے میں مکمل کرنا چاہتے تھے، لیکن تفصیلی نکات ایک کے بعد ایک چلے آئے اور ہمارے لیے مقررہ وقت میں ان 4 آیات کو ہی مکمل کرنا ممکن ہو پایا۔ تو انشاءاللہ العزیز آئندہ جو مطالعہ قرآن ہوگا اس میں 5ویں آیت سے مطالعہ آگے کو بڑھے گا۔ حضرات ناظرین، ہم پھر آپ سے درخواست کرنا چاہیں گے، سورہ جمعہ اپنے آپ میں ایک مرتبہ پھر قرآن کی دعوت کو لے کر کے ہمارے سامنے آئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو کے اندر میں مولانا یہ بات کہی تھی کہ قرآن در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی دعوت رہا، اور اعلی دعوت کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہان کو یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا محبوب بنایا، مشتاق بنایا۔ تو وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہمیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا وہ اشتیاق جو ہمارے دلوں کے اندر میں ہونا چاہیے، اس اشتیاق کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے محبت کے لیے ناظرین اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس خصوصی فضل سے ہم کو نوازے، اور ہمیں قرار نہ آئے جب تک کہ دن کے کسی حصے کے اندر میں ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے کچھ نہ کچھ حصے کو پڑھ لیں، اور صرف پھر ایک مرتبہ کہوں گا کہ ہمارا یہ پڑھنا حفظارڈ نہ ہو بلکہ ایک ترتیب کے ساتھ ہو، تاکہ قرآن کریم ہماری زندگیوں کے اندر میں
مثبت تبدیلی کا باعث بنے۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو قرآن کا آئینہ دار بنائے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ آئندہ جمعرات پھر اللہ چاہے آپ سے ملاقات رہے گی، تب تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔